بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سٹارٹ کر لیں گے سیکنڈ سیشن آف دا پال وچ از سمری آف دا ناول، اور آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کینو وچ از پروٹاگنسٹ آف دا ناول۔ کینو اس ناول کا جو ہیرو ہے، پروٹاگنسٹ ہے، اور یہ ناول جو ہے وچ از ریٹن بائی جان اسٹینبرگ، اور یہ ناول جو ہے جان اسٹینبرگ نے لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اب کینو ہے کون؟ کینو از اے ینگ میکسیکن انڈین پل ڈائیور۔ اب کینو کون ہے؟ یہ ایک جوان میکسیکن انڈین پل ڈائیور ہے، مطلب وہ پانی میں غطے مارتا ہے اور سیپیا سیشل نکالتا ہے، اسے اوپن کر کے اس سے ہیرے نکالتا ہے اور بعد میں اسے بیچ کر اپنی روزی روٹی کما لیتا ہے۔ along with his family جوانا، اس کی فیملی میں اس کی وائف جانا ہے، an infant child named کویوٹیٹو، اور اس کا ایک اکلوتا بیٹا ہے جس کا نام ہے کویوٹیٹو۔ they lived a peaceful life، وہ بہت اچھی زندگی، آرام والی زندگی بسر کر رہے تھے۔ but their problems began، لیکن اس کے مسئلے تب شروع ہو گئے when their son was stung by a scorpion، جب اس کے بیٹے کو بچھو نے کاٹ لیا، مطلب ایک بچھو نے کویوٹیٹو کو ڈنک مار لی۔ جانا ٹیلس کینو ٹو گو ٹو ٹاؤن، اب جانا نے اپنے شوہر کینو کو بتایا کہ جاؤ گاؤں میں جاؤ اینڈ گیٹ دا ڈاکٹر، اور ڈاکٹر کو بلاؤ۔ بٹ کینو اینڈ دیئر نائبر اسٹل جانا، لیکن کینو اور پڑوسیوں نے جانا کو بتایا دیٹ دا ڈاکٹر ول نیور کم ٹو ویئر دے لیو ان دا ٹاؤن، کہ وہ جو ڈاکٹر ہے وہ کبھی بھی آپ کے گاؤں میں نہیں آئے گا کہ آپ کے بیٹے کا علاج کر سکے۔ سو دے ڈیسائیڈڈ ٹو گو ٹو دا ڈاکٹر، سو اس نے فیصلہ کیا کہ ہم ہی اپنے بیمار بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ کینو الانگ وتھ جانا، اب کینو ہے اس کا بیمار بیٹا ہے اور جانا اس کی بیوی ہے، اینڈ مینی ممبرز آف دا ولیج، اور بہت سے ممبر ارکان ہے ولیج کے، وہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ فالوڈ دیم ٹو سی وٹ ول ہیپن، ان کے پاس چلے گئے کہ اب کیا ہوگا۔ ایٹ دا ڈاکٹرس ہاؤس، ڈاکٹر کے گھر پر، دا ڈاکٹر سرونٹ ٹیلس کینو، ڈاکٹر کے نوکر نے کینو سے بتایا، اینڈ جانا دیٹ دا ڈاکٹر از ناٹ ایٹ ہوم، اس کے نوکر نے کینو اور جانا کو بتایا کہ ڈاکٹر گھر پر موجود نہیں ہے۔ ان ٹروتھ، حقیقت میں دا ڈاکٹر واز ایٹ ہوم، حقیقت میں ڈاکٹر گھر پر ہی تھا، بٹ ہی ڈیڈنٹ وانٹ ٹو ہیلپ کویوٹیٹو بیکاز، لیکن وہ کویوٹیٹو کا مدد نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس کا علاج نہیں کرنا چاہتا تھا، بیکاز کینو could not pay the doctor as much as the doctor wants، کیونکہ کینو میں اتنی استطاعت اور اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ڈاکٹر کا فیس ادا کر سکے اور اپنے بیٹے کا علاج کر سکے۔ اینڈ آلسو بیکاز دا ڈاکٹر از پریجوڈیس اگینسٹ کینو ریس، اور دوسری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر جو ہے کینو سے ریس نسل کی بنیاد پر تعصب رکھتا تھا، ریشل ڈسکریمنیشن کی بنیاد پر ڈاکٹر کینو سے تعصب کرتا تھا، سو اس بیس پر بھی اس ڈاکٹر نے کویوٹیٹو کا علاج نہیں کیا۔ کینو گان ٹو ورک، اب کیا ہو گیا؟ کینو جو ہے وہ کام پر چلا گیا۔ ڈائیوڈ ان دا گلف، پانی میں غطہ مار دیا۔ فار شیل فرام ہز اسمال بوٹ، اب کیا کیا؟ اس کا جو اسمال بوٹ تھا اس نے کینو نے غطہ لگایا پانی میں، اور جانا جو ہے ٹینس ٹو کویوٹیٹو ان دا بوٹ، اور اب جانا جو ہے وہ اپنے بیمار بیٹے کے پاس بیٹھی ہے اور کیا کر رہی ہے؟ ان دا بوٹ بائی اپلائنگ براؤن سی ویڈز ٹو ہز شولڈر، اب جانا جو ہے اس نے براؤن ہاکی رنگ کے کچھ جڑی بوٹیاں سمندر سے نکال دی اور اپنی زخمی اور بیمار بیٹے کے کندھے پر رکھ دیا، وچ واز سوولن ڈیو ٹو دا اسکارپین بائٹ، اور اس جگہ پر رکھ دیا جہاں اسکارپین نے بچھو نے اسے کاٹ لیا تھا، اور وہ جگہ جو تھی وہ ابری ہوئی تھی، سوولن تھی۔ ایز کینو از کلیکٹنگ سی شیل، اب دوسری جانب جو ہے وہ کینو کیا ہے اس میں بزی ہے کہ وہ سمندر میں غطے مار رہے اور کیا کر رہے؟ سی شیلز کو، سیپیا کو نکال رہے اور اس سے ڈائمنڈ تلاش کر رہے۔ ہی فاؤنڈ این ایکسٹرا آرڈنری شیل، سو اسی دوران کیا ہو گیا کہ کینو کو ایک غیر معمولی سی شیل، مطلب ایک سیپی مل گئی۔ کینو ڈز ناٹ وانٹ ٹو اوپن دا سی شیل، کینو نہیں چاہتا تھا کہ اس سی شیل کو اوپن کرے،
بٹ جانا انسسٹڈ ہیم ٹو اوپن دا شیل، لیکن جانا نے اصرار کیا کہ اب اس کو کھولنا چاہیے. وین ہی اوپن دا شیل، جیسا ہی اس نے شیل کو سی پی کو کھول دیا، دے ور امیزڈ بائی سینگ سچ اے بگ پال، تو وہ بہت حیران ہو گئے کیونکہ اس شیل سے، اس سی پی سے ایک بہت بڑی ڈائمنڈ نکل آئی، ایز مچ ایز بگر دین دیٹ آف سائز آف اے سیگلز ایگ. اب وہ پرل جو تھی وہ اتنی بڑی تھی جتنا کہ سمندری بگلے کی انڈے جتنی، مطلب اس کی سائز بہت زیادہ تھی. جانا گان ٹو ورلڈ دا کینو، اور اب کیا ہوا، جانا اپنی ہاون کی طرف آئی، اینڈ ڈسکور دیٹ دا بائٹن شولڈر از نو مور سولن، اور اس کو پایا کہ اس کا بچہ جو ہے وہ صحت یاب ہو گیا ہے، اور اس کا جو شولڈر ہے جہاں پر بچھو نے اسے کاٹ دیا تھا اب وہ ابھرا نہیں ہے، مطلب وہ اس کا زخم اس سی ویڈ کی وجہ سے بڑھ گیا ہے. بٹ شی آلسو بیکیم ویری ہیپی، لیکن دوسری جانب وہ اس لیے بھی خوش ہو گئی کیونکہ وین شی سا دا بگ پل، جب اس نے اس بڑے پتھر کو، ڈائمنڈ کو دیکھ لیا تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو گئی. ایک جانب اس کا بیٹا جو ہے وہ صحت یاب ہو گیا، اور دوسری جانب اسے ایک بہت بڑی ڈائمنڈ مل گئی. بیفور کینو ریچز ہوم ود ہز گریٹ پال دا نیوز آف ہز ڈسکوری ہیڈ آلریڈی اسپریڈ. اچھا، کینو کے گھر آنے سے پہلے ہی یہ خبریں گاؤں میں پھیل چکی تھی کہ کینو کو ایک بہت بڑا ڈائمنڈ ہاتھ لگا ہے، اور ایوری ون واز تھنکنگ، ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا دیٹ وٹ شوڈ دے ڈو ود دا پال، کہ اب اس نے اس پال کے ساتھ کیا کرنا ہے. دا ڈاکٹر، وہ جو ڈاکٹر تھا، ہو ریفیوز ٹو ہیلپ کویوٹیٹو، جس نے کویوٹیٹو کے علاج سے انکار کر دیا تھا. ناؤ سیٹ دیٹ آئی ول ٹریٹ دا چائلڈ ایز مائی اولڈ پیشنٹ. اب ہرس کی انتہا دیکھو، وہ جو ڈاکٹر جو ریشل ڈسکریمنیشن کی بنیاد پر اور فیس کی وجہ سے جس نے کویوٹیٹو کا علاج نہیں کیا، اب اس ڈاکٹر نے کیا کیا، کویوٹیٹو کا علاج کا ذمہ لیا اور کہا کہ میں اس کا علاج ایسا کر دوں گا جیسا کہ وہ میرا مریض ہے. سملرلی دا پریسٹ ارائیوز ایٹ دا کینو، اسی اسنا میں جو چرچ کا پادری تھا وہ بھی کینو کے گھر آ گیا، اینڈ ٹیل کینو دیٹ ہی نیڈس ٹو گیو تھینکس فار فائنڈنگ اے فال، اور اس نے بھی مطلب شکریہ ادا کر دیا، نیک تمنائیں پیش کی کہ آپ کو ایک بڑا ہیرا جو ہے ہاتھ آیا ہے. ہی آلسو آفرڈ کینو، اس نے کینو کو ایک پیشکش کی ٹو اسپینڈ دا منی فار ریلیجیس پرپز، کہ آپ نے اس پال کو فروخت کر کے اس پیسے کو چرچ کے لیے اور ریلیجیس کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہیے. دا ڈاکٹر وزٹ کینو اینڈ جانا ہوم، اب کیا ہو گیا، ڈاکٹر بھی کینو کے گھر آ گیا، اینڈ ٹولڈ دیم ٹو ٹریٹ کویوٹیٹو، اور اس نے یہ عہد کیا کہ میں کویوٹیٹو کا علاج کر لوں گا. ایون دو کینو نوز دیٹ کویوٹیٹو از آلریڈی کیورڈ بائی سی ویڈ. اب ڈاکٹر اس کے گھر آ گیا اور کینو اور جانا سے کہا کہ میں اس کا علاج کر لوں گا، لیکن کینو پہلے ہی جانتا تھا کہ سی ویڈ سے، سمندری جڑی بوٹی سے اس کا علاج ہو چکا ہے، اب ہمارا بیٹا صحت یاب ہے. وین دا ڈاکٹر آسک اباؤٹ دا فیس، جب ڈاکٹر نے فیس مانگ لی، کینو سیز دیٹ مائی پلان از ٹو سیل دا پال دا نیکسٹ ڈے، تو کینو نے یہ بات ظاہر کی کہ میرا پلان ہے، میرا منصوبہ ہے کہ میں کل ہی اس کو فروخت کر دوں گا. دا ڈاکٹر آفرز ہیم ٹو کیپ دا پال فار کینو، اب ڈاکٹر نے اس کو پیشکش کی، آفر دی کہ اس ہیرے کو اپنے پاس رکھ لو کینو کے لیے، مطلب کینو کی فیوچر کے لیے، اس کو فروخت مت کرنا اور کینو کے لیے رکھنا. بٹ کینو ریفیوز دا ریکویسٹ، لیکن کینو نے اس کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی. دیٹ نائٹ کینو ہیئر سم ون ان دا کیمپ، تو کیا ہو گیا، اسی رات کینو نے کسی کو سنا اس کی کیمپ میں. جانا فیلٹ دیٹ دا پال از ایول، اب جانا نے خطرے کو مول لیا اور کہہ لیا کہ یہ ایول ہے، شیطانی چیز ہے، اینڈ ول میک پرابلم فار دیم. جانا یہ خطرہ بام گئی کہ یہ ڈائمنڈ جو ہے وہ ضرور ہمارے لیے مسئلے پیدا کرے گا. سو شی بگس کینو ٹو تھرو دا پال، سو اس نے کینو کی مدد اور سماجت کی اور کیا کہا ٹو تھرو دا پال بیک انٹو دا سی، کہ دوبارہ جاؤ اور اس پل کو سمندر میں پھینک دو. بٹ کینو ریفیوزز، لیکن کینو نے انکار کر دیا، believing still that the pearl will give them better lives.
لیکن وہ اس بات پر یقین کر رہا تھا کہ یہ جو پال ہے وہ ہمارے زندگی کو بہتر بنائے گا. دین دے ول ہیو دیئر فیوچر ول بی بیٹر دین ناؤ. اور اس کا مستقبل جو ہے وہ آج سے زیادہ ٹھیک ہوگا. مطلب ہم پال کو فروخت کر دیں گے اور اس سے جو پیسے آئیں گے وہ کیوٹیٹو کی ایجوکیشن پہ خرچ کریں گے. آپ کے لیے کپڑے خریدوں گا. اور وہ یہ سوچ رہا تھا. آن دیٹ ڈے کینو از ٹو سیل دا پال. جس دن کینو نے اس پال کو بیچنا تھا. دا ادر ڈائیورز ڈونٹ گو ٹو دا ڈائیونگ. وہ جو گاؤں کے باقی لوگ تھے باقی غتے والے تھے وہ بھی نہیں گئے کام پر. کینو اینڈ جانا شوڈ دا پال ٹو دا بائرس. اب جس دن کینو نے پال کو فروخت کرنا تھا تو کیا ہوا. کینو اینڈ جانا شوڈ دا پال ٹو دا بائرس. تو کینو اور جانا نے خریدار کو وہ پال دکھائی, وہ ڈائمنڈ. دا فرسٹ پال بائرس ٹو ہوم کینو آفر ٹو سیل دا پال آفر کینو اے اسمال اماؤنٹ آف منی فار دا پرل. تو وہ جو پہلا خریدار تھا اس نے بہت کم قیمت دکھائی, بہت کم داو لگائی اس کی جو بہت بڑی ڈائمنڈ تھی. سینگ دیٹ دا پال از ٹو بگ اینڈ نو ون ایلس ول بائی اٹ. اور یہ بھی کہا کینو کو کہ یہ پال, یہ ڈائمنڈ بہت بڑی ہے اور کسی میں اتنی ہمت اور استطاعت نہیں ہے کہ اس کو خرید سکے. when the three new pearl buyers arrive at the first office. اب 3 اور خریدار جو ہے وہ اس فرسٹ والے کے آفس میں آ گئے. the three of them had already planned together. اب تینوں نے پہلے ہی مشورہ کیا تھا, پلان کیا تھا کہ ہم اتنا رقم اس کو بتائیں گے جتنا فرسٹ بائر نے بتایا تھا. what each other will offer Kinu. by offering such a small amount Kinu get angry. اس 3 بائر خریداروں نے بھی وہ بہت کم قیمت لگائی. اینڈ کینو گیٹ اینگری اینڈ ڈیسائڈ ٹو سیل دا پال ان دا کیپٹل. سو اس بات سے کینو کو بہت غصہ آ گیا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کو شہر میں جا کر فروخت کر لوں گا. دا فرسٹ پال بائر رائزز ہز آفر. اب جو فرسٹ بائر تھا انہوں نے اپنی دام بڑھا لی. بٹ اٹ واز ٹو لیٹ. لیکن اب وہ بہت دیر ہو چکی ہی تھی. کینو لیوز. کینو نے اس کا آفس چھوڑ دیا تھا. دیٹ نائٹ اسی رات کینو ہیئرز نائزز. کینو نے کچھ آوازیں سنی آؤٹ سائڈ دا ہٹ اینڈ گوز آؤٹ سائڈ ٹو چیک آن وٹ از میکنگ دا نائز. تو اس نے اپنی جھونپڑی کے باہر کچھ آوازیں سنی تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے باہر چلا گیا. جانا لسن ان سائڈ دا ہٹ. اور وہ آوازیں جانا نے جھونپڑی کے اندر سن لی. تو کینو بینگ اٹیکڈ اینڈ رش آؤٹ. کیا ہو گیا. تو اس نے چیخیں سنی کہ کینو پر حملہ ہوا ہے. اینڈ رش آؤٹ اور بہت جلدی باہر آ گئی. ود اے بریک ایک اینٹ کے ساتھ ٹو ہیلپ ہم. جب جانا نے جھونپڑی کے اندر اپنی چیخ پکار سنی کینو کی تو وہ اس کی مدد کے لیے اینٹ اٹھائے باہر آ گئی. بٹ اٹ واز ٹو لیٹ. لیکن بہت دیر ہو چکی تھی. کینو از بلڈڈ اینڈ بیٹن. اور کینو جو تھا وہ لہو لہان تھا خون میں. اینڈ واز بیٹن. اور وہ لوگوں نے اس کو مارا تھا. اینڈ دا اٹیکرز ہیو اسکیپڈ. اور اب جو وہ اٹیکرز تھے, حملہ آور تھے, وہ بھاگ چکے تھے. وداؤٹ کینو بینگ ایبل ٹو آئیڈینٹیفائڈ دیم. اور کینو نے اس کے وہ پہچان بھی نہیں لیا تھا. کینو کو مار دیا اور تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بھاگ گئے. اگین دوبارہ لائک دا پریویس نائٹ. پچھلے رات کی طرح جانا بیکسڈ کینو. پھر بھی جانا نے کینو کی مدد سماجت کی. ٹو تھرو دا پرل بیک انٹو دا سی. کہ اب بھی ہمارے پاس موقع ہے, اب اس پرل کو سمندر میں واپس پھینک دینا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے لیے مسئلے پیدا کر رہے ہیں. بٹ کینو اگین ریفیوزز. لیکن پھر بھی کینو نے اس کی درخواست مسترد کر دی, اس کی بات نہیں مانی. اینڈ بیکم ہی بلیوڈ دیٹ دا پال ول چینج دیئر لائف. اور وہ اس بات پر یقین کرنے لگا کہ یہی جو پال ہے, ڈائمنڈ ہے, وہ ہماری زندگی کو بدل ڈالے گا. ہی آلسو تھاٹ دیٹ ان آرڈر ٹو سیل دا پرل. اور وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اس پرل کو فروخت کر کے اینڈ وی ول اسپینڈ مچ آن کیوٹو ایجوکیشن. پہلا جو ہمارا کام ہے وہ ہم اس کو فروخت کر کے کیا کر لیں گے, کیوٹو کی ایجوکیشن پر, تعلیم تربیت پر بہت پیسہ لگائیں گے. ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو سیل دا پال ان دا کیپٹل. اب اس نے فیصلہ کیا کہ
میں نے اس پال کو گاؤں میں فروخت نہیں کرنا ہے، بس میں نے شہر میں جانا ہے اور کیپٹل میں اس کو فروخت کرنا ہے۔ لیٹر بعد میں جانا رائزز ان دا ڈارک، جانا جو ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ تاریکی میں اٹھتی ہے، ٹیکس دا پال فرام دا ہٹ، پرل کو اٹھاتی ہے، اینڈ گوز ٹو دا بیچ، اور کنارے پر بیچ پر چلی جاتی ہے۔ کینو فالوز ہر، کینو بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، اینڈ کاٹ ہر ایٹ دا بیچ، اور اس کو کنارے پر پکڑ لیتی ہے۔ جسٹ ایز شی از ریڈی ٹو تھرو دا پال ان ٹو دا واٹر، اور وہ اس پال کو پانی میں پھینکنے والی تھی، ہی بیٹس ہر، تو کیا ہوا، کینو نے اس کو پکڑ لیا اور بہت مار دیا، اینڈ سیو دا پال فرام گوئنگ ان ٹو دا واٹر، اور پال کو پانی میں تیرنے سے بچا لیا۔ بٹ ہی از دین اٹیکڈ بائی این ان آئیڈینٹیفائڈ مین، لیکن اسی دوران ایک ان آئیڈینٹیفائڈ مین جو اس نے پہچانا نہیں، اس کینو پر حملہ کیا۔ کینو ایز اے سیلف ڈیفینس، اپنی جان بچانے کی خاطر کلڈ اے اسٹرینجر، کیا کیا، وہ جو حملہ آور تھا وہ کینو کی سیلف ڈیفینس میں مارا گیا۔ دے کیم ٹوورڈ دیئر ہٹ، وہ اپنی جھونپڑی کے طرف آئے، بٹ دے سا اٹ واز برننگ ان فلیم، لیکن اس نے دیکھا کہ کسی نے اس کی جھونپڑی کو آگ لگائی ہے اور اس سے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ ٹیکنگ کیوٹیٹو، کیوٹیٹو کو ساتھ لیا، دے گو ٹو کینوز بردر، وہ کینو کے بردر کے گھر میں جھونپڑی میں چلے گئے، اینڈ اسپین دا ڈے ہائڈنگ ہیئر، اور وہ اپنے بڑے بھائی کے ہٹ میں چھپ گئے اور وہاں رات گزار لی۔ کینو کنٹینیوز ٹو بلیو دیٹ دا پال از ناٹ سم تھنگ ایول، کینو کو اب بھی یقین نہیں تھا کہ یہ ہمارے لیے مسئلے پیدا کر سکتے ہیں، یہ ایک شیطانی چیز ہے، بٹ انسٹیڈ آفر اے مور پرامسنگ فیوچر فار ہم اینڈ ہز فیملی، لیکن اب بھی اسے یقین تھا کہ یہ پرل جو ہے وہ ہمارے زندگی کو بدل ڈالے گا اور ہمارے اچھے دن آئیں گے۔ کینو، جوانا اینڈ کیوٹیٹو لیو دیئر ولیج اینڈ رین اوے ٹوورڈ لوریٹو، اب کیا ہوا، کینو نے کیا کیا، سیلف ڈیفینس میں اپنی جان بچانے کے لیے ایک آدمی کو مار دیا، اور اسی ڈر کی وجہ سے اس نے اپنے گاؤں چھوڑ دی۔ اٹیکر فالو دیم اینڈ ہی لیفٹ دا ولیج، تو اس کے ساتھ ساتھ اور حملہ آور نے بھی اس کا پیچھا کیا۔ کینو از کیئرفل ٹو میک شیور، کینو اس بات سے محتاط تھا، دیٹ دے لیو نو ٹریکس بٹ نوز دیٹ دے ول بی فالوڈ بیکاز آف دا پال گریٹ ویلیو، کینو یہ بہت محتاط تھا کہ میں کوئی نشان ٹریکرز کے لیے نہ چھوڑوں، بٹ وہ اس بات پر بھی شور تھا، اس بات پر بھی اسے یقین تھی کہ ہمیں ضرور ٹریکرز فالو کریں گے، کیونکہ اس پال کی جو ویلیو تھی، قیمت تھی، وہ بہت زیادہ تھی۔ جانا اینڈ کیوٹیٹو فیلز اسلیپ، اب کیا ہو گیا، جانا، اس کی بیوی اور بچہ سو گئے، اینڈ سون کینو ڈز ٹو، اور کیا ہو گیا، کینو جو ہے وہ بھی سو گیا۔ ہی از سڈنلی اویکن بائی نائس آف دا اٹیکرز، وہ کیا ہوا، وہ سو رہے تھے لیکن اچانک وہ اٹھ گئے، کیونکہ اٹیکرز جو ہے، حملہ آور جو تھے، وہ اپنے آواز نکال رہے تھے، تو وہ اس کی آواز کی وجہ سے اس کی فیملی جاگ اٹھی، who were following them، اور جیسے ہی کینو کی فیملی آ رہی تھی تو کچھ اٹیکر نے ان کا پیچھا کیا تھا۔ کینو اینڈ ہز فیملی ہیڈ ٹوورڈ دا ماؤنٹین، اب کینو اور اس کی فیملی ماؤنٹین پر چڑھ گئے۔ when they reached the first rise of the mountain، جب وہ کیا ہو گئے، پہاڑ کی سر پر پہنچ گئے۔ کینو ٹرائز ٹو کنونس جانا ٹو ہائڈ ود کیوٹیٹو، تو کینو نے کیا کہا کہ آپ کو کیوٹیٹو کے ساتھ چھپ جانا چاہیے، بٹ شی ریفیوزز سو دیٹ دا ہائر اپ دا ماؤنٹین ٹو ویئر کینو فاؤنڈ اے اسٹریم، تو کیا ہو گیا، اس نے انکار کیا اور وہ تمام چلے گئے ماؤنٹین پر، جہاں وہاں انہوں نے ایک اسٹریم، ایک ندی کو پا لیا۔ دیئر کینو ہائڈ جانا اینڈ کیوٹیٹو ان اے اسمال کیو، اب کیا کیا، کینو نے اپنی بیٹے اور بیوی کو ایک چھوٹے سے غار میں چھپا لیا، اینڈ میکس پال ٹریکس اپ دا سائڈ آف دا ماؤنٹین، اور غلط نشان چھوڑ دیے کس چیز کی طرف، ماؤنٹین کی طرف، ہوپنگ ٹو مسلیڈ دا ٹریکر، اس امید کے ساتھ کہ میں ٹریکرز کو مسلیڈ کروں گا، اینڈ دین ہی ہائڈز ان دا کیو وتھ ہز فیملی، اور کیا ہو گیا، اب کینو بھی اس کے اپنی فیملی کے ساتھ غار میں چھپ گیا۔ دا ٹریکر ارائیوڈ ایز دا اسپرنگ اینڈ میک کیم فار دا نائٹ، اب ٹریکر بھی ان کا پیچھا کیا اور آتے آتے اس ندی کے کنارے اس نے کیمپ ڈال دی۔ کینو ریئلائز دیٹ دا ٹریکر ول ڈسکور دیم ان دا مارننگ،
کینو کو یہ محسوس کیا کہ صبح ہی ٹریکر ہمیں تلاش کریں گے، ہمیں پائیں گے ضرور۔ ایز ہی موو مور کلوزلی ٹو دا ٹریکر کیمپائر، تو انہیں کیا کیا، وہ کینو جو ہے وہ کلوزلی مطلب بہت نزدیکی سے کیا ہو گیا، وہ جو کیمپ فائر تھی، کیمپ کے وہ جو اٹیکر تھے انہوں نے آگ جلائی تھی، تو وہ کیا اس کے پیچھے چپکے سے آ گیا۔ ون آف دا ٹریکر ہو از کیپنگ واچ ود اے گن، ایک جو اٹیکر تھا وہ کیمپ کے باہر کھڑا تھا اور اس کے پاس گن تھا، وہ واچ مین تھا۔ ویئر ہی ہیز ہارڈ اے کرائی ان دا نائٹ اینڈ فائرز دا گن، تو اس واچ مین جو تھا اس نے کچھ آواز سن لی اور خطرے کی وجہ سے انہوں نے اپنی گن سے فائر کر لی۔ کینو جمپڈ آن دا ٹریکر، اب کینو نے ان پر حملہ کیا اینڈ کیلز ہم ود اے نائف، کینو نے اس واچ مین پر حملہ کیا اور اپنی چاقو سے اس کو مار دیا۔ کینو گریبز دا ڈیڈ ٹریکرز، اب کینو جو ہے اس نے ٹریکر سے گن چھین لی اینڈ شوٹ اے سیکنڈ ٹریکر، اور اس بندوق سے دوسرے اٹیکر کو بھی مار دیا۔ دا تھرڈ ٹریکر رین اوے، اب جو تیسرا اٹیکر تھا وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، بٹ کینو شوٹ اینڈ کلز دا ٹریکر ایز ویل، تو کینو نے تھرڈ ٹریکر کو بھی اس گن سے مار دیا۔ ہی دن نوٹس ہاؤ کوائٹ دا نائٹ از، اب اس کو سکون آ گیا کہ کتنی خاموشی کی رات ہے۔ دس کوائٹ از بروکن بائی دا ساؤنڈ آف جانا کرائنگ، لیکن یہ خاموشی جانا کی آواز اور رونے سے بروک ہو گئی، چیخ اٹھی۔ کیوٹو ہیز بین کلڈ بائی ون آف دا اٹیکر اینڈ شوٹ ان دا ہیڈ، اب کیا ہو گیا ہے، بدقسمتی سے اٹیکر کی ایک گولی کیوٹو کے سر میں لگی اور وہ اس سے مر گیا۔ لیٹر دیٹ ڈے لیٹ ان دا آفٹرنون، اب کیا ہو گیا، اسی دن جو ہے دوپہر ہو، کینو اینڈ جانا واک سائڈ بائی سائڈ ان دا ٹاؤن، اب کینو جو ہے جانا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ واپس اپنی بستی کی طرف آ رہے ہیں۔ with جانا کیرنگ ڈیڈ باڈی آف دیئر انفینٹ سن، اور جانا کے ساتھ اس کا مرا ہوا بیٹا ہے ڈیڈ کیوٹو جو مر گیا ہے۔ کینو اینڈ جانا ریچ دا بیچ، اب کینو اور جانا جو ہے وہ کنارے پر پہنچ گئے۔ ویئر کینو آفرز دا پال ٹو جانا، جہاں کینو نے جانا کو یہ پیشکش دی کہ اب اس پرل کو لے لو، ٹو تھرو اٹ ان دا سی، اور اس کو دوبارہ پانی میں پھینک دو۔ شی ریفیوزز، اس نے انکار کر دی۔ ٹیلنگ کینو دیٹ ڈو اٹ بائی یور سیلف، تو جانے نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ کام نہیں کرنا، آپ خود اسے کر لے، مطلب اس پرل کو پانی میں پھینک دے۔ ہی تھروز دا پرل ایز فار آؤٹ ان ٹو دا سی ہی کین، سو کینو نے اپنی بازو کی طاقت سے اس پرل کو پانی میں پھینک دیا۔ اٹ سنکس ٹو دا سینڈی باٹم، وہ جو پتریلی تہ تھی اس میں وہ پرل چلی گئی امنگ دا واٹر پلانٹس، اور سمندر کے تہ میں کچھ جھاڑیاں تھی، اس میں وہ ناول ڈوبتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ تھینک یو۔